اگر کوئی شخص باوجود معلوم ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح نہیں پڑھاتا، نہ معلوم اس شخص کا عقیدہ بھی کیسا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ مختلف سنتیں ہیں، آمین ہے، رفع دین ہے، رفع سبابہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ سنتوں کو چھوڑنے کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ رفع دین بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں شیعہ رفع دین کرتے ہیں، وہابیوں سے بھی وہ زیادہ رفع دین کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اہل سنت کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رفع دین کرتا ہے یا نہیں، یا فلاں کام کرتا ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا اسلامی طور پر عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، اس میں دوسری کوئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ آدمی امام آپ کا صحیح العقیدہ ہو۔ لیکن اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں کہیں نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جماعت کرا رہا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب یہ پہلے تلاش کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ہے، یہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں۔ آپ چلتے ہوئے ان مسائل کی وہاں ضرورت ہے جہاں آپ نے امام مقرر کرنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ امام مقرر کریں تو وہ امام لیں جو صحیح العقیدہ ہو اور ساری سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ میں سے سب سے بہترین انسان ہو۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ مستقل نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ بھی دیکھیں کہ وہ امام کیا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ لیکن اگر سفر کے دوران کہیں کوئی کبھی کبھار والی نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمارا بڑا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اوپر سے پانی کا چھینٹا آیا اور خادم نے فوری طور پر کہا کہ بھائی کیا یہ پانی تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم پانی کا چھینٹا سمجھیں گے، اور بات ختم ہو گئی۔ یعنی زیادہ کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ پہلے دیکھیں کہ وہ امام کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے مستقل کوئی امام رکھنا ہے یا مستقل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کا مالک ہو۔